پیر ہے ماشاءاللہ، اور ہماری مسجد میں ہر پیر شریف کو میلاد شریف ہوتا ہے، اور کل پھر 6 تاریخ ہے، اور کل کو خواجہ غریب نواز کی چھٹی شریف بھی ہوگی، اس میں بھی تھوڑا بیان ہوگا انشاءاللہ، خواجہ غریب نواز کے تعلق سے بتایا جائے گا۔ آج ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، چرتر، کریکٹر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کریں گے، اور اس بات کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور اخلاق کو اپنے اندر اپلائی کریں۔ آج مسلمان اپنے حسن اخلاق کو کھوتا جا رہا ہے۔ آج یہ دیکھیے مسلمان ہر طرح سے کمزور ہو رہا ہے، اور وہ چاہے معاشیت کے حساب سے ہو، آرتھک طور پر ہو، فائنینشیل طور پر ہو، اور ایسا نہیں ہے، مسلمان اخلاق کے حساب سے بھی گراوٹ آ رہی ہے۔ اور جب بندہ اپنے اخلاق کھو دیتا ہے، اپنے کردار کھو دیتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو کھو دیتا ہے۔ میں آپ کو مثال دے کے بتاتا ہوں، جیسے چینی ہے، چینی کو آپ پانی میں گھول دیجئے تو وہ بن جائے گا شربت۔ اب چینی کا وہاں وجود ہے؟ کوئی وجود نہیں ہے، چینی اس میں گھل گئی۔ ایسے ہی اب مسلمانوں کا ولیہ ہو رہا ہے۔ مسلمان اپنے اخلاق کو کھو دیں گے۔ ہر ایک کی ایک گائیڈ لائن ہوتی ہے، کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، کچھ پہچان ہوتی ہیں، اور وہ پہچان ہم کھوتے چلے جا رہے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو کھو رہے ہیں۔ اگر یہی حال رہا تو ایک دن ایسا ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو دنیا کے پردے سے ختم کر لیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں، سورہ قلم ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور تحقیق اے محبوب تم بڑے اخلاق پر پیدا ہوئے ہو۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے بڑے اخلاق ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے اس کا یہ ترجمہ کیا، بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے۔ اے محبوب تمہارا اخلاق بڑا شان کا ہے، تو ہمیں ایز اے امتی ہونے کے ناطے وہ اخلاق جو حضور کا ہے وہ ہمیں اپنے اندر لاگو کرنا ہے، زبان سے نہیں بلکہ دکھنا چاہیے۔ جب ہم بولیں تو اخلاق نبی کی خوشبو آنا چاہیے، جب ہم کھائیں تو پتہ چلے کہ یہ مسلمان کھا رہا ہے۔ ہم کہیں محفل میں بیٹھے ہوں تو الگ سے ہم ایک چھک جائیں کہ ہاں یہ مسلمان ہے۔ جب ہم راستے میں چلیں دوسرے لوگوں کے ساتھ تو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ مسلمان چل رہا ہے۔ ہمارے لباس کو دیکھ کے پتہ چلنا چاہیے یہ مسلمان ہے۔ ہم تجارت کریں تو پتہ چلنا چاہیے یہ مسلمان ہے، مسلمان ایسے تجارت کرتے ہیں۔ جب ہم دوسرے لوگوں کے درمیان میں لباس پہنے تو پتہ ہونا چاہیے۔ جب ہمارے محلوں میں اور دوسرے محلوں کی صاف صفائی میں تلنا کی جائے، موازنہ کیا جائے، تو پتہ چلنا چاہیے یہ محلہ مسلمانوں کا ہے، کہ مسلمانوں کے نبی نے فرمایا ہے صاف صفائی آدھا ایمان ہے۔ مگر میرے دوستو یہ سب باتیں ہم سبھی اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں۔ ہر ایک کو، امام ہو چاہے مقتدی ہو، اخلاق نبی کو اپنے اندر اپلائی کرنا، اپنے آپ کو لاگو کرنا، یہ ہر ایک کا فرض ہے، کیونکہ میں بھی امتی ہوں، آپ بھی امتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں اللہ نے فرما دیا، اے محبوب تمہارا اخلاق بڑی شان کا ہے، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِسْتُ لِأُتِمَّ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، میں اچھے اخلاق کو پورا کرنے کے لیے آیا۔ ہر چیز کا ایک پیک ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک ٹاپ ہوتا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں میں اخلاق کو اس کے اعلیٰ بلندیوں تک پہنچانے کے لیے آیا۔ اب ہم امتی دیکھیں، حضور نے تو اخلاق کو اعلیٰ بلندی پہ پہنچا دیا، اخلاق کی چوٹی تک پہنچا دیا اخلاق کو۔ ہم کس درجے پر ہیں، ہم اخلاق کے کس لیول پر ہیں؟ جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر ہمارے بات میں کیا سنت نبی کی جھلک آتی ہے؟ یہ ہم کو دیکھنا ضروری ہے۔ اور جب ہمارے اندر اخلاق نبی نہیں آئے گا تو ہماری اولاد میں بھی یہ ٹرانسفر ہونے والا نہیں ہے۔ آپ اچھی طرح سے اس کو سمجھ لیجئے۔ جب ہمارے اندر اخلاق نبی ہوگا تبھی ہماری اولاد کے اندر جائے گا۔ دیکھیے کوئی چیز بچی نہیں ہے، مارکیٹ تمہارا محفوظ نہیں ہے، اسکول تمہارے لیے محفوظ نہیں ہے۔ اب اسکولوں میں تمہارے اخلاق نبی نہیں سکھائے جائیں گے، اسکولوں میں تمہارے نبی کی باتیں، تمہارے اللہ کی باتیں نہیں ہوں گی، کیونکہ اسکول تمہارے ہیں نہیں۔ مارکیٹ میں تمہارے رسول کی باتیں نہیں ہوں گی۔ سمجھے؟ بچا کیا؟ لے دے کے بچا ہے ہمارا گھر، ہمارا گھر بچا ہے لے دے کر۔ جتنی محنت کر لیں ہم گھر میں اپنے بچوں پہ محنت کر سکتے ہیں، ورنہ میرے دوستو یہ دور وہ چل رہا ہے کہ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں۔ ہر طرف سے ایمان کے چور آپ پر حملہ کر رہے ہیں۔
جیسے بھوکے بھیڑیے، بھوکے شیر ایک ہرن پر، سادہ سمپل بھولی بھالی بکری پر حملہ کرتے ہیں، ایسے ہی دنیا تم پر حملہ کر آور ہے چاروں طرف سے۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے نبی کے اخلاق کو پڑھیں، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے نبی کو سب سے اعلیٰ اخلاق دیا ہے، اور اس اخلاق کو ہم پیش کریں دنیا کے سامنے، تاکہ دنیا دیکھ پائے کہ یہ اسلام ہوتا ہے اور یہ مسلمان ہوتے ہیں۔ سب کتابیں پڑھنے والے نہیں ہیں تمہاری، جب مسلمان ہی اپنی قرآن نہیں پڑھ رہا تو دوسرے کیوں پڑھیں گے تمہاری قرآن میں؟ تو آپ اور ہم پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے اسلام کو پریزنٹ کریں، اپنے اسلام کو دوسرے لوگوں کے سامنے دکھائیں، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار، اپنے چرتر کے ذریعے، تاکہ لوگوں کو لگے ہاں بھائی مسلمان تو بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کا دھرم سب سے اچھا ہوتا ہے، تو پھر چلو ان کے ہی دھرم میں چلیں۔ خواجہ غنی نواز نے کوئی جادو کی چھڑی نہیں تھی خواجہ غنی نواز کے پاس، کل انشاءاللہ بیان ہوگا۔ 90 لاکھ سے زیادہ مسلمان کر دیے اس ٹائم، پھر وہی ملٹیپل ہوئے بھائی، ایک باپ، پھر اس باپ کی اولاد، پھر اولاد کی اولاد، پھر اولاد کی اولاد، پورا ہندوستان بھر گیا آج۔ تو کوئی تلوار نہیں تھی ان کے پاس، جادو کی چھڑی نہیں تھی، شو گھمائی اور سب پہ اثر ہو گیا۔ وہ اخلاق تھا، ان کا کردار تھا، رات دن کی ان کی محنت تھی، انہوں نے دکھایا تھا کہ قرآن و حدیث میں ہے کیا، اپنے رکھ رکھاؤ کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے دکھایا تھا، انہوں نے پڑھ کے نہیں بلکہ کر کے دکھایا تھا۔ تو ضرورت ہے ہم کو بھی کہ ہم کر کے دکھائیں، اور ایسا اخلاق نبی ہے، اللہ نے تمام نبیوں کو، تمام رسولوں کو حکم دیا، کیا حکم دیا؟ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، پس تم ان سب کے راستے پر چلو، یعنی نبی اور رسولوں کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرے محبوب کے راستے پہ چلو۔ تو پھر امت کو کتنا زیادہ ضروری ہے کہ ہم اخلاق نبی کو اپنے اندر لے کر آئیں۔ سب نبیوں کو الگ الگ اخلاق دیے گئے، مگر ہمارے نبی کو اللہ نے جتنے سارے نبیوں کو اخلاق دیے، ان سارے نبیوں سے زیادہ ہمارے اکیلے نبی کو اخلاق عطا فرمائے۔ تو ہمیں ضرورت ہے، قصیدہ بردہ شریف میں ہے فاق النبیین فی خلق و خلق ولم یدانوا فی العلم والکرم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے آگے نکل گئے اخلاق میں اور حسن اخلاق میں، اور کسی میں تھا اتنا اس کا علم اور اس کا کرم، جتنا علم اور جتنا کرم حضور میں تھا اتنا کسی رسول اور نبی کو اللہ نے دیا ہی نہیں۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کے اخلاق کے بارے میں بتاؤ۔ حضور کی سب سے پیاری بیوی، ہم سب کی ماں، حضور کی جتنی بھی بیویاں ہیں ایمان والوں کی، اللہ نے ان کو ماں بنا دیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ پورا قرآن حضور کا اخلاق ہے، پورا قرآن حضور کا اخلاق ہے، ساری اچھی چیزیں اللہ نے قرآن میں جمع کر دی ہیں اور حضور نے سب پہ عمل فرمایا۔ تو پورا قرآن یہ حضور کا اخلاق ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کے اخلاق پر بات کریں اور اس پہ عمل کریں۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، طائف جو لوگ عمرہ کرنے گئے ہیں، حج کرنے گئے ہیں، انہوں نے دیکھا، ہم بھی گئے ماشاءاللہ، ایک جمعہ ہم نے وہی طائف میں پڑھا۔ تو طائف میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھانے گئے تھے، اور ان لوگوں نے اتنا حضور کو پریشان کیا، اتنے پتھر حضور کے مارے کہ حضور کے جوتے خون سے بھر گئے، حضور کے جوتے خون سے بھر گئے تھے، اتنا زیادہ خون بہا۔ پھر فرشتے آ گئے، سمجھے کہاں کے فرشتے آئے؟ اخشبین، ایک دو پہاڑ ہیں، وہاں پر فرشتہ آ گیا اور حضور سے کہا یا رسول اللہ آپ صرف اشارہ کیجئے، یہ دونوں پہاڑ ہم پوری بستی پہ لوٹ دیں گے اور یہ بالکل سرما بن جائیں گے، آپ بس اشارہ کرو۔ حضور نے فرمایا نہیں، مجھے امید ہے اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی آنے والی نسل ایمان لائے گی، ان کی آنے والی نسلیں ایمان لائیں گی۔ حضور نے ان کے لیے بد دعا نہ کی، بد دعا تو دور، خالی فرشتوں کو اشارہ نہ کیا۔ فرشتے تیار تھے کہ آپ حکم فرمائیے، دونوں پہاڑوں کو پیس دیں گے بالکل ایسے، ان کو چکی کی طرح، نام و نشان ختم ہو جائے۔ حضور نے نہیں، یہ نہیں تو کم سے کم ان کی آنے والی نسلیں ایمان لائیں گے، اور ایسا ہوا بھی۔ آج پورا طائف کیا، پورا مکہ میرے دوستو ایمان والا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور کے اخلاق پہ عمل کریں اور اپنے غصہ کو کم کریں۔ سب سے زیادہ اخلاق کے ہمارے ماں باپ مستحق ہوتے ہیں، ہماری فیملی، ہمارے رشتہ دار ہمارے اخلاق کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ سب سے زیادہ اخلاق اپنے ماں باپ کو دکھاؤ، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، رشتہ داروں کو، پھر دوسرے مسلمانوں کا حق آتا ہے۔
تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس اخلاق کو ہم اپنے اندر کریں، انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا ہم بیان کرتے رہیں گے حضور کے اخلاق کو. آپ کو دیکھیے اس کو انشاءاللہ ہم یوٹیوب مائی امام چلتا ہے یہاں پر، اس پہ بھی ڈال دیں گے. آج سب لوگ 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لو، فاتحہ ہو جائے گی. کشمش شاندار والی آئی ہوئی ہے.